الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين ما قضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومحبوب ربنا وقرة عيننا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. تیسرا پارہ ہے. تیسرے پارے کی جو پہلی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ یہ انبیاء علیہم السلام ہے، ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے. پھر ان میں سے کوئی تو ایسے ہے کہ جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے کلام کیا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اسی نسبت سے موسیٰ کلیم اللہ ہے. کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا خلیل بنایا، جیسے ابراہیم ہے، خلیل اللہ ہے. کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے ذبیح بنایا، جیسے اسماعیل ہے، ذبیح اللہ ہے. کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے روح بنایا، جیسے حضرت عیسیٰ ہے، روح اللہ ہے. اور کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے حبیب اللہ بنایا، جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب بعض کے درجات کو اللہ تبارک و تعالی نے بلند کیا. انبیاء علیہم السلام کے آپس میں یہ تو بات مسلمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بعض انبیاء کو بعض انبیاء پر فضیلت دی ہے. لیکن جب اس بات کی نسبت اللہ اپنی طرف کرتے ہیں نا، تو وہاں اللہ تبارک و تعالی فضیلت کی بات کرتے ہیں. جیسے یہاں فرمایا فضلنا بعضهم، کہ ہم نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر. لیکن جب اللہ تبارک و تعالی کہیں میرا اور آپ کا جملہ قرآن میں نقل کرتے ہیں کہ مطلب ہے مجھے اور آپ کو کیا کہنا چاہیے، جیسے کہ اسی پارے کے بالکل آخر میں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. اگلا جو جملہ ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ انبیاء علیہم السلام میں ہم تفریق نہیں کرتے ہیں. اب تفریق نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تفریق نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمام انبیاء علیہم السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، پیغمبر مانتے ہیں، اور نبوت کے اعتبار سے سارے انبیاء برابر ہیں. اچھا، مراتب اور فضائل کے اعتبار سے کس کی فضیلت زیادہ ہے، کس کی مطلب ہے اس کے مقابلے میں کم ہے، اس معاملے میں دیکھو ایک لوگ بسا اوقات جب انبیاء علیہم السلام کا آپس میں کسی ایک نبی کی فضیلت بیان کرتے ہیں نا، پھر موازنہ کرتے ہیں. اچھا، اس موازنے میں نا پھر ایک نبی کی شان کو بیان کرتے ہوئے لا علمی میں اس کی تعریف کی گئی ہے، لیکن نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے دوسرے نبی کے ساتھ اس کا موازنہ نہ کرو، ورنہ کہیں جو ہے نا وہ لا علمی میں دوسرے نبی کی تنقیص کرنا نہ شروع کر دوں. اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری جگہوں پر فرمایا کہ بھائی تم میں سے اگر کوئی آدمی میرے بارے میں یہ کہے کہ میں یونس سے اچھا ہوں تو وہ برا کر رہا ہے.
کبھی آپ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام من خیر البریہ ہے، سب سے اچھے ہیں۔ یہ جملے بتائے اسی لیے کہ امت اس بات میں جو نا بہت زیادہ احتیاط کرے۔ پھر خصوصاً اس سے آگے بڑھ کر نا میں ایک اور جملہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ صحابہ اور اہل بیت میں بھی یہ والا معاملہ نا اب دو گروہ بنے ہیں، ایک صحابہ کی تعریف کرتے ہیں، پھر اہل بیت کے ساتھ اس کا موازنہ کرتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے جب آپ یہ کرتے ہیں تو اس صورت میں آپ نے جو ہے نا وہ خارجی بننا ہے، اور آپ خارجی میں سے ہو جاتے ہیں، خوارج میں سے ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف آپ اہل بیت کی تعریف کرتے ہوئے جب صحابہ کے ساتھ اس کا موازنہ کرتے ہیں اور پھر صحابہ کی تنقیص کرتے ہیں تو بندہ رافضی بن جاتا ہے، یعنی نہ رفض اچھا اور نہ خروج اچھا بہتر۔ انبیاء صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اپنا ایک مرتبہ ہے، ایک مقام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہے۔ دوسری طرف اہل بیت کا اپنا ایک مقام ہے، مرتبہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لوگ ہیں۔ اگر ساتھ میں ایمان بھی ہے ادھر اور ایمان کے ساتھ ساتھ درجہ بھی ہے تو ظاہری بات ہے اس اعتبار سے تو اہل بیت کا پلہ بھاری ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لوگ ہیں، لیکن میں شرط لگا رہا ہوں کہ ساتھ میں کیا ہو، ایمان بھی ہو۔ تو اگر ایمان ہے اور ساتھ میں آپ کے گھر کے لوگ ہیں، لیکن پھر صحابہ کرام میں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود چنا، جن کا خود انتخاب کیا، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو خلافت کے لیے جن کا چناؤ ہوا، ظاہری بات ہے یہ کسی اور نے نہیں کیا، یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی میں جو ہے نا انہوں نے نمازیں پڑھائی ہے اور آپ نے ان کو جو ہے نا امامت صغرا کے لیے منتخب کیا۔ اب ظاہری بات ہے جو بندہ امامت صغرا کے قابل ہو وہی امامت کبریٰ کے بھی قابل ہوتا ہے۔ آپ نے اپنی جگہ پر اس کو کھڑا کر دیا، بلکہ ایک نماز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے ہیں اس نماز میں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیچھے ہونے لگے تو آپ نے منع کیا، لیکن وہ پیچھے ہو گئے۔ آپ نے زندگی میں یہ ایک نماز جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، دوسری ایک دفعہ آپ نے نماز عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پڑھی ہے۔ یہ جو ہے نا لیکن وہ ایک سفر کا واقعہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے مستقل پوری نماز پڑھی۔ ادھر تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پوری نماز نہیں پڑھی، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پیچھے آ گئے، اگرچہ آپ کی چاہت تھی کہ ابو بکر نماز پڑھائیں، میں ان کے پیچھے نماز پڑھ لوں۔ تو یہ جو ہے نا صحابہ کرام میں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جب بات آتی ہے، اہل بیت کی بات آتی ہے، تو یہ ہمارے لیے یہ مقدسات ہے، اور مقدسات کو جو ہے نا اپنے بحث کا موضوع نہیں بنانا چاہیے۔ بس اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جو مقام اور مرتبہ دیا ہے بس اس کو بیان کرنا چاہیے، باقی موضوع بحث جیسے ہم مثلا اگر جو ہے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں جو ہوا جو ہے نا جنگ صفین، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ جو ہوا جنگ جمل، جب ہم اس میں بات کرتے ہیں نا تو ظاہری بات ہے پھر اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے نا جب، اور پھر ویسے بھی ایک بات جو ہے نا وہ سمجھنے کی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بسا اوقات ہم تاریخ کے حوالے سے جو ہے نا ان کو جانچتے ہیں۔ صحابہ تاریخی جو ہے نا شخصیات نہیں ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ قرآنی اور جو ہے نا حدیث کی شخصیات ہے۔ اس لیے جب بھی جو ہے نا تاریخ دیکھیں گے، کیونکہ تاریخ یہ ہر بندے کے اپنے مرضی اور مزاج کے مطابق، میں اس کے لیے ایک مثال دیتا ہوں بسا اوقات۔ اب مثلا یہ لال مسجد کا جو واقعہ ہوا ہے، کوئی آپ سب جو ہے نا جانتے بھی ہے، دیکھا بھی ہے، اور کوئی اتنا دور بھی نہیں، آپ سب کہیں پنڈی اسلام آباد میں خود بھی اس وقت جب تھا تو میں صدر میں ہی رہتا تھا، بلکہ میری تو جو ہے نا وہ زیادہ انوالومنٹ اس لیے تھی کہ وہ جتنے بھی وفود آتے تھے نا مذاکرات کے لیے ان کے ساتھ،
ان سب کا میزبان یہ ہم جامعہ اسلامیہ میں ہمارا مدرسہ ہی ہوتا تھا. مفتی تقی صاحب جب آتے تھے، مفتی رفیع صاحب یا جو ہے نا مولانا سلیم اللہ خان صاحب میزبان جو ہے نا یہ ہمارا مدرسہ ہوتا تھا. اور ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی سارا اس وقت میرے پاس ہی تھا، میں ہی کرتا تھا، تو زیادہ پتہ. لیکن اب اگر اس کے بعد تاریخ مورخ کو آپ دے دینا بھائی تاریخ لکھے، اب دیکھو جو ہے نا اندر کا بندہ ہے اس سائیڈ کا ہے اور اس کے جذبات ان کے ساتھ ہو، ان کو تاریخ دے دو تو ظاہری بات ہے انہوں نے سارا جو ہے نا ان کو مظلوم ثابت کرنا ہے، اور فوج کو ظاہری بات ہے انہوں نے برا بھلا کہنا ہے اور ظالم ثابت کرنا ہے. دوسری طرف اگر کسی فوج والے بندے کو جن کے جو ہے نا وہ ادھر ہو ان کو دے دے تو وہ اپنے حساب سے تاریخ اب دیکھو. لیکن اور آپ کسی ایک کو بھی نہیں جھٹلا سکیں گے، آپ کہیں گے یار پتہ نہیں یہ کیا لکھا ہوا ہے، دوسری طرف یہ. اس لیے تاریخ اس کے لیے کوئی جو ہے نا راوی نہیں ہوتا، اس کے روایت کو جانچنے کے لیے کوئی معیار نہیں ہوتا، جبکہ حدیث جتنے بھی ہے ظاہری بات ہے ان روایات کو جانچا گیا. ان کے جو اسماء الرجال کی کتابیں ہیں جو، اور اس میں صرف اسماء الرجال میں ایک ہی کام ہوا ہے کہ جو ہے نا حدیث کی جتنی کتابیں ہیں ان کے جو راوی ہے ان راویوں کا پورا بایو ڈیٹا اس میں جمع کیا گیا ہے اسماء الرجال میں. اب بچپن سے لے کر بڑھاپے تک یہ بندہ مطلب ہے کون ہے، باپ کا نام کیا تھا، قبیلہ کیا تھا، رہتا کدھر تھا، عام زندگی میں اس کا کاروبار کیا تھا، لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات کیسے تھے، کہیں مطلب ہے جھوٹا تو نہیں تھا، قاتل تو نہیں تھا، فراڈی تو نہیں تھا، اس طرح کی کوئی بات تو اس میں نہیں تھی. کسی نے اس کے بارے میں پھر لوگوں کے جیسے یہ آپ کسی سرکاری محکمے میں اس کے لیے جاتے ہیں نا نوکری کرنے کے لیے، اور اگر سرکاری وہ جو محکمہ ہو وہ ہو بھی تھوڑا سا جو ہے نا وہ ایسا کہ جہاں زیادہ جو ہے نا سیکورٹی کا خیال، تو یہ جو سیکورٹی نہیں کرائی جاتی ہے باقاعدہ لمبی والی کلیئرنس، یقین کرو یہ جو محدثین ہیں نا ان کی اس سے بھی سخت سیکورٹی کہ بھئی اس کے بھائی کون ہے، اس کے فلاں کون ہے، اور یہ کیا کرتا رہا ہے ساری زندگی، اس کا پورا بایو ڈیٹا وہ سامنے رکھ کے پھر جو ہے نا بھائی اس کی روایت لینی ہے اور اس کی روایت نہیں لینی. میں جو ہے نا وہ آج کل کا کوئی چھوٹا سا جو ہے نا وہ نوجوان یا جو ہے نا وہ بچہ جس کو دین کی سمجھ بھی نہیں ہوتی وہ حدیث کے بارے میں کہہ دیتا ہے کہ بھئی نہیں ہم تو حدیث کو نعوذ باللہ نہیں مانتے. ایسا نہیں ہے. جتنی حدیث کی حفاظت کا انتظام کیا گیا ہے میرے خیال میں جو ہے نا وہ اتنا اچھا. پھر حدیث میں نا میں یہ آپ کو ایک نئی بات عجیب بات بتا دوں. قرآن کریم میں اب مثلا آپ کو کوئی بندہ قرآن پڑھانا چاہتا ہے، اچھا وہ فاسق ہے فاجر ہے لیکن وہ قرآن پڑھتا صحیح ہے، اس کو آپ استاد بنا سکتے ہیں. لیکن حدیث میں اگر کوئی آدمی حدیث کو بہترین انداز میں پڑھتا ہے یا بہت بڑا محدث ہے لیکن اگر وہ فاسق فاجر ہے آپ اسے حدیث نہیں لے سکتے. قرآن لے سکتے ہیں لیکن حدیث نہیں لے سکتے. اور اس کے پیچھے لاجک یہی ہے کہ بھئی قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری تو صرف قرآن کو درست پڑھتا ہو کوئی بندہ تو آپ اس سے قرآن پڑھ سکتے. لیکن اگر ایک بندہ حدیث کو اس کی سمجھ ہے اور حدیث کو سمجھتا بھی ہے لیکن وہ فاسق ہے فاجر ہے. اب فاسق فاجر کے بہت ساری ڈیفینیشن ہے. گناہ کبیرہ کا مرتکب کرتا ہے، مثلا نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، جو ہے نا وہ یا کھڑے کھڑے پیشاب کرتا ہے، بے مروت امور کرتا ہے. یہ جو محدثین ہیں بعض لوگوں نے تو جب دیکھا کسی کو بھائی وہاں جو ہے نا 400 500 میل سفر کر کے انہوں نے حدیث کے لیے کہ بھئی فلاں کے پاس ایک حدیث ہے، ادھر سفر کیا، ادھر گئے دیکھا تو یہ کوئی بندہ جو ہے نا اپنے جانور کو بلا رہا ہے اور جب دیکھا کہ اس کے جو ہے نا دامن میں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو جانور کو دھوکہ دے رہا ہے، تو نے کہا یار بس ٹھیک ہے واپس آ گیا. یعنی 400 500 میل کا سفر کر کے اس نے چھوڑ دیا. کہتے جو بندہ جانور کو دھوکہ دیتا ہے اس کا مطلب ہے اس سے حدیث نہیں لی جا سکتی ہے. بہرحال بات لمبی ہو گئی. تو یہ انبیاء ہے، ان کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے. اور جو ہے نا آگے اگلی جو آیت ہے آمنو انفقو، اے ایمان والو خرچ کرو جو تمہیں اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے.
دیکھو جدھر جدھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں نا رزقناکم، ہم نے دیا تمہیں، ہم نے دیا، ہم نے دیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مال ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہی خرچ کرنا چاہیے۔ پھر وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ ان کے اموال میں حق ہوتا ہے۔ کل بھی میں نے وہاں بتایا، خیر وہ پشتوں میں بتایا، دیکھو یہ شاید آپ لوگوں کو کے علم میں نہ ہو، یہ جو بندہ مال دیتا ہے نا، مال، یہ سب علماء نے لکھا ہے جب آپ صدقہ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، یہ آپ اس فقیر کو نہیں دے رہے ہوتے ہیں، یہ آپ دے رہے ہوتے اللہ کو، اور اللہ دے رہا ہوتا ہے اس فقیر کو۔ یعنی جو صدقہ، زکوٰۃ اور خیرات آپ دے رہے ہوتے ہیں، یا آپ اس فقیر کو نہیں دے رہے ہوتے ہیں، یہ اللہ کو آپ دے رہے ہوتے ہیں، اور اللہ اس فقیر، مسکین اور غریب کو دے رہا ہوتا ہے۔ اور یہ جو ہے نا اس لیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری بات رزق کی ذمہ داری تو اللہ نے لی ہے، اور تمہارے مال میں یہ والا جو حصہ ہے یہ اللہ نے اپنا رکھا ہے، اور یہ اللہ کا حق ہے، اور وہ حق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تک پہنچانا ہے۔ اگر آپ دیتے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ نے اس کا حق دے دیا، اور لیکن وایا اللہ، اور اگر آپ نے نہیں دیا تو وہ حق اس کا پورا نہیں ہوا، ادا نہیں ہوا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق اور مال جو آپ کے مال میں رہتا ہے، اس سے آپ کا مال جناب تو اس آپ خرچ کرو، مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع، اس دن سے پہلے کہ جس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا خلہ، وہاں کوئی دوستی بھی نہیں ہوگی، جگری دوستی نہیں ہوگی، اور جنا ولا شفاعہ، وہاں کسی کی سفارش بھی قبول نہیں ہوگی، الا باذنہ، جیسے کہ اگلے پارے میں، اگلی آیت میں یہ آ رہا ہے، ہاں جس کو اللہ تبارک و تعالی اجازت دے، چنانچہ حدیث میں ہے جن کو اللہ اجازت دیں گے، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سفارش کریں گے، اسی طرح ملائکہ یہ جو ہے نا سفارش کریں گے، اسی طرح جو نیک لوگ ہیں مسلمان وہ سفارش کریں گے، حافظ جو قرآن کے ہیں اگر قرآن کو پر عمل کیا ہے وہ سفارش کریں گے، شہید سفارشیں کریں گے، علماء سفارش کریں گے، چنانچہ حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ شفاعت الملائکہ و شفع النبیون و شفع فلاں و شفع فلاں، کہ بھئی ملائکہ نے بھی سفارش کر لی، انبیاء نے بھی کی ہے، شہداء نے بھی کی ہے، نیک لوگوں نے بھی کی ہے، اب آخر میں چنانچہ اللہ فرمائیں گے فرشتوں سے کہ بھئی جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہو اس کو جہنم کی آگ سے نکال کے جنت میں داخل کر دو۔ یعنی یہ ساری سفارشیں جب ختم ہو جائیں گی نا، پھر اللہ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ ایسے اب بھی ہے کہ جن میں دنیا میں ایمان ان میں تھا، غلطیاں تھی، کمی آتی، کوتاہی آتی، یہ ساری چیزیں تھی، اللہ فرمائیں گے جس کے دل میں، ایک روایت میں تو ہے نا مثقال حبہ من خردل، یعنی رائی کے دانے سے بھی مطلب ہے چھوٹا، اگر اس کے دل میں ایمان ہو تو اس کو جہنم کی آگ سے نکال دو، اور ان کو جہنم کی آگ سے نکال دیا جائے گا۔ تو جو ہے نا یہ اس دن سفارش کافر کے حق میں نہیں ہوگی، جنہوں نے زندگی کفر کی حالت میں گزاری ہے۔ اس لیے یہ جو ہمارے پاس یہ دولت ہے نا جس کو ہم بہت مطلب ہلکا لیتے ہیں، کمزور سمجھتے ہیں، ایمان والی جو دولت ہے نا، اس کے مقابلے میں یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ والکافرون هم الظالمون، آگے آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ یہ جو ہے نا آیت الکرسی ہے، اس کے بارے میں جو ہے نا یہ جو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یہ والا جو جملہ ہے، یہ آگے جو اگلی صورت ہے آل عمران، اس کے شروع میں بھی آتا ہے، اور یہ اور وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، ایک صحابیہ
رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دو آیتیں ہیں نا، ان میں کنفرم اسم اعظم ہے۔ ایک اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اور دوسرا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرحمن الرحیم، کنفرم اسم اعظم ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ان دونوں آیتوں سے جو نا اس کو پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس دعا کو قبول کرتے ہیں۔ لیکن دعا کی قبولیت کا بھی اپنا ایک تصور ہے، اپنا ایک وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی میں نے جو ہے نا وہ پلاٹ مانگ لیا اور مجھے اگلے دن اللہ نے پلاٹ دے دیا تو دعا قبول ہوئی، اگر اللہ نے پلاٹ نہیں دیا تو میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ یہ والا ایک تصور ہے دعا کے بارے میں۔ دعا کی قبولیت کے 3 درجات ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ پہلا درجہ ہے لیکن سب سے کمزور درجہ ہے کہ جو چیز آپ نے مانگی اللہ نے وہ دے دی ہے، یہ سب سے جس کو ہم مطلب سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے، یہ سب سے کمزور درجہ ہے دعا کی قبولیت کا۔ جو مانگ لیا، موبائل مانگ لیا موبائل دے دیا، گاڑی مانگ لی گاڑی دے دی، کوئی جو ہے نا شادی کہیں کرنی ہے بیوی مانگ لی بیوی دے دی، تو یہ جو ہے نا سب سے کم درجہ ہے دعا کی قبولیت کا۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ نے دعا مانگی ہے اور اس دعا کی برکت سے کوئی آپ پہ مصیبت آنے والی تھی، کوئی تکلیف آنے والی تھی، جو چیز آپ نے مانگی ہے وہ نہیں دی اللہ نے، وہ مصیبت اس جنا چیز سے آپ کے جو اوپر آنے والی تھی وہ بڑی تھی، اللہ نے وہ تکلیف دور کر دی ہے۔ یہ دوسرا درجہ ہے دعا کی قبولیت کا۔ اب مثلا کوئی بندہ ہے گاڑی مانگ رہا ہے، اللہ گاڑی نہیں دے رہا ہے لیکن اس پہ کوئی مصیبت آنے والی تھی، مالی مصیبت، جانی مصیبت، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بدلے میں وہ مصیبت دور کر دی اور کہتے چلو گاڑی کی تو ضرورت نہیں ہے لیکن وہ والی مصیبت، یہ دوسرا درجہ ہے جو ہے نا۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ نہ تو جو ہے نا جو چیز مانگی جائے وہ ملے، نہ وہ کوئی مصیبت دور ہو، بلکہ اس کا جو اجر ہے ثواب ہے، حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن وہ بندہ دیکھے گا اپنے اعمال کا ایک ڈھیر لگا ہوا ہوگا تا حد نگاہ، نیکیاں نیکیاں نیکیاں۔ وہ بندہ سوچے گا یار میں نے تو کبھی مسجد کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی ساری زندگی، اور میں نے تو کبھی نیکی کی بھی نہیں، یہ اتنی نیکیاں کدھر سے جو ہے نا وہ میرے اس میں آئی ہے۔ تو جو ہے نا بتایا جائے گا یہ جو تم دنیا میں دعائیں مانگتے رہے نا، وہ تمہاری دعائیں دنیا میں جو رد ہوتی رہی، تم سمجھتے تھے کہ میری دعا کیا ہو گئی رد، یہ وہ ساری دعائیں ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا اجر اور ثواب تمہیں ادھر دے دیا۔ پھر یہ بندہ کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی ایک دعا نہ کھار والی قبول ہوتی، نہ کوٹی والی قبول ہوتی، نہ شادی والی قبول ہوتی، آج مجھے اس کا اجر اور ثواب ادھر مل جاتا۔ اور یہ دعا اصل میں جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالی بہت خوش ہوتے ہیں جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے، اور جب نہیں مانگتا نا، دیکھو یہ دنیا میں بھی مطلب ہے عام روٹین میں بھی لوگوں کے اندر بھی یہ ہے نا، آپ کسی عہدے پہ ہے، آپ کے پاس آپ کے جو ماتحت لوگ ہیں نا وہ آتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں سر مجھے یہ مسئلہ ہے، سر مجھے یہ مسئلہ ہے، سر مجھے یہ مسئلہ ہے، تو یہ انسانی فطرت بھی ہے، بندہ کیا ہوتا ہے خوش ہوتا ہے کہ یار یہ لوگ مجھ سے اپنی ضروریات ڈسکس کرتے ہیں۔ ایک بندہ ایسا ہے آپ کو پتہ ہے یہ بندہ ضرورت مند ہے، اس کو ضرورت ہے، یہ آپ کے پاس سے گزر کے چلا جاتا ہے، لیکن آپ کو جو ہے نا اپنی ضرورت میں انوالو، آپ کو بھی غصہ آتا ہے، یہ انسان اس میں ہے۔ اب ظاہری بات ہے رب یہ تو جو بندہ ہے نا یہ کچھ نہیں کر سکتا، مالک نہیں ہے، بس تھوڑی سی کہیں اس کی فیور کر سکتا ہے۔ اب پتہ نہیں اس فیور میں آیا اس کو اس کا نتیجہ اچھا ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ تو رب کرے گا۔ لیکن رب کے پاس ایک بندہ ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے نا چاہتا بھی ہے کہ یہ مجھ سے مانگتا رہے،
لیکن یہ پھر بھی نہیں مانگتا تو اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تکبر ہے، بڑائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کو اپنے بندے کا عجز اور جو ہے نا آہوزاری یہ بہت زیادہ پسند ہے. رب کو جو ہے نا بنانا ہمیں نہیں آتا، رب کو جو ہے نا اس سے بات کرنا ہمیں نہیں آتا. اگر رب سے بات کرنے کا طریقہ سیکھنا ہونا تو چھوٹے بچے سے سیکھ لیجئے. رب سے باتیں بندہ ایسے کرے کہ جیسے چھوٹا بچہ ضد کرتا ہے نا کسی چیز کے لیے کہ مجھے لے کے دینی ہے جو ہے نا تم نے یہ چیز. اب وہ جب تک وہ چیز حاصل نہیں کرتا نا، وہ نہ ماں کو چھوڑتا ہے نہ باپ کو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. اینڈ میں یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ تنگ ہو کے کہتے ہیں یار لے کے دے دو. ماں لڑنا شروع کر دیتی ہے باپ کے ساتھ کہ بھئی لے کے دے دو، یہ بچہ اس نے تو ناک میں دم کر دیا. اسی طرح بندہ اگر رب کے دربار میں پڑ جائے اللہ مجھے یہ چیز لینی ہے، میں نے ہر صورت لینی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی دے دیتے ہیں. تو رب سے مانگنا آنا چاہیے بندے کو. بہرحال بات چلی دعا سے، تو یہ جو آیت الکرسی ہے قرآن کریم کی سب سے جو عظیم آیت ہے، اور یہ جو سورۃ البقرہ ہے نا، سورہ بقرہ پورا گھر میں تلاوت کرے. یہ جو ہم عاملین کے پاس جاتے ہیں پھر کہتے ہیں یار تعویذ کر کے دو، درود اور یا جو ہے نا دم یا جو فلاں یہ وہ پریشانی ہوتی ہے، ان پریشانیوں کا حل یہی ہے کہ بندہ کیا کرے، یہی جو سورہ بقرہ اس کی تلاوت کرے. اگر پوری سورہ بقرہ کی تلاوت نہیں کر سکتا تو کم از کم سورہ فاتحہ، اس کے بعد پہلے پارے کے جو سٹارٹ کے 5-6 آیات ہیں اولئک هم المفلحون تک، جو ایمان والوں سے متعلق جو آیات ہے، اس کے بعد آیت الکرسی، اور اس کے بعد آخری جو آیات ہے سورہ بقرہ کے، یہ پڑھے اور رات کو بے فکر ہو کے سو جائے. جنات شیاطین جو ہے نا وہ گھر کے سارے معاملات اللہ تبارک و تعالی درست کر دیں گے، لیکن ایمان اور یقین کے ساتھ اس کو جو ہے نا پڑھے. یہ جو سورہ آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی کے بعد جو اگلی آیت ہے نا یہ بڑی عجیب آیت ہے. یہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ. یہ دین میں اکراہ نہیں ہے، دین میں زبردستی نہیں ہے. یہ دین میں زبردستی نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک جو ہے نا گراؤنڈ ریالٹی کو بیان کیا گیا ہے. یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے، اس کو لوگ شرعی حکم سمجھتے ہیں، یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے. اب دین میں زبردستی نہیں ہے کا کیا مطلب ہے؟ ظاہری بات ہے دین مطلب ہے ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان صرف زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھنے کا نام نہیں ہے. زبانی تو ایک بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا، اصل جو ایمان ہے وہ یہ ہے دل سے اس کو مان لینا. اب دل سے مان لینے میں کوئی کسی کے اوپر زور زبردستی کر سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے. یہ زبردستی تو ممکن ہی نہیں ہے. دین میں اکراہ، مثلا کوئی بندہ لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھے، وہ آپ کے سامنے تو مسلمان، اگرچہ میں اور آپ اسی کے مکلف ہے، ہم کسی کے دل کے مکلف نہیں ہے، لیکن دل میں اس کا لا الہ الا اللہ پر یقین نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے آپ دل کے اندر اس کے لا الہ الا اللہ کو زبردستی جو ہے نا ڈال نہیں سکتے، گھسیڑ نہیں سکتے. یہ مطلب یہ ہے. پھر جو ہے نا قد تبین الرشد من الغی، اللہ تبارک و تعالی نے سیدھے راستے کو، رشد کو جو ہے نا وہ برے اور غلط راستے سے کیا کر دیا؟ کھل کر کے جو ہے نا بیان کر دیا. اب ایک سیدھا راستہ ہے، ایک برا راستہ ہے. آگے فرمایا فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ. برے راستے میں طاغوت ہے، اور طاغوت کا ہم عام طور پر لوگ کہتے ہیں شیطان. شیطان نہیں ہے، اللہ کے علاوہ جو اللہ کے نظام کے مقابلے میں آ جائے وہ سب طاغوت ہے. اللہ کے علاوہ چاہے کوئی بھی ہے، وہ اللہ کے نظام کے مقابلے میں اپنا نظریہ پیش کرے، اپنا نظام پیش کرے، وہ طاغوت ہے. اور ایمان لانے کے لیے سب سے پہلا کام طاغوتی نظام کا انکار کر کے پھر اس کے بعد وَيُؤْمِن بِاللَّهِ. اور لا الہ الا اللہ میں بھی یہی ہے کہ لا الہ اللہ کے سوا کوئی
معبود نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پہلے گویا کہ نفی ہے، یہ جو لا الہ یعنی طاغوت کی نفی ہے کہ اللہ کے سوا، چاہے وہ بت کی صورت میں ہے، چاہے وہ کسی شخص کی صورت میں ہے، چاہے وہ کسی فرد کی صورت میں ہے، یہ سارے طاغوت ہے جس کو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں کھڑا کرتے ہیں۔ تو فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، پہلی چیز یہ ہے کہ طاغوت کا انکار، اور اس کے بعد الا اللہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کا اثبات۔ تب جا کے اگر ایک بندہ صرف کہتا ہے کہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، کہ مجھے اللہ پر ایمان ہے، لیکن طاغوتی نظام کا انکار نہیں کرتا، طاغوت کا انکار نہیں کرتا، غیر اللہ کا انکار نہیں کرتا، غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ بہت سارے معاملات میں شریک کرتا ہے، چاہے ذات میں کرتا ہے، چاہے صفات میں کرتا ہے، اس بندے کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اب اس نے وہ جو مضبوط رسی تھی نا، اب اس نے پکڑ لی کہ غیر اللہ کی نفی اور اللہ کا اثبات، لَا انفصام لَهَا، اب اس میں کوئی شکستگی باقی نہیں رہی، اب یہ مضبوط ہے رسی، اور اللہ تبارک و تعالی سننے والا، جاننے والا ہے۔ اس میں پھر آگے بعثت بعد الممات، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پر 3 واقعات ذکر کیے۔ پہلا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، نمرود کے پاس جو بھی جاتا تھا وہ پہلا سوال اس سے یہ پوچھتا تھا کہ تمہارا رب کون ہے، تو وہ کہتا تھا تو ہی ہمارا رب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب گئے تو یہی سوال ان سے بھی کیا کہ تمہارا رب کون ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو اللہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ رب اللہ کون ہے، یہ تو پہلی مرتبہ میں سن رہا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب تو وہ ہے کہ یحیی و یمیت، جو زندہ کرتا ہے اور رب مارتا ہے، موت دیتا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا یہ تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اب دیکھو جب بندہ اللہ کے مقابلے میں یا اللہ کے نظام کے مقابلے میں آ جائے نا تو اس کی مت ماری جاتی ہے۔ حالانکہ زندہ اور مردہ کرنا بغیر کسی سبب کے اور اسباب سے ماورا، گویا کہ ایجاد کرنا کسی چیز کو، جیسے بندہ پیدا ہوتا ہے نا تو بندہ تو ایجاد ہوتا ہے۔ اب وہ کیا کر رہا ہے، ایک وہ پانسی پہ چڑھا ہوا بندہ اس کو ادھر سے نکال رہا ہے، کہتے میں نے زندہ کر دیا اس کو، کہ گویا کہ موت اس کے مقدر میں تھی، میں نے نہیں مارا، زندہ کر دیا۔ حالانکہ اس کو زندگی تو وہ تو پہلے سے آلریڈی، اس کو یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ میں نے بچایا ہے اس کو، لیکن بہرحال اس نے بطور دلیل کے، اور ایک بیچارہ راستے پہ چلتا ہوا آدمی، اس کو اس نے قتل کر دیا، کہتے میں نے اس کو موت دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ تو پاگل ہی ہے، اس کو تو سمجھانا بڑا مشکل ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے تم ایسا کر کہ بھئی میرا جو رب ہے نا یہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں جا کے، آپ ایسے کرو کل سے اس کو الٹ کر دے، یعنی مغرب سے نکال کے مشرق سے مشرق پہ ڈال دے۔ تو ظاہری بات ہے اس کا تو اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ اب اس کی پاداش میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا۔ اگلا جو واقعہ ہے حضرت عزیر کا ہے، 50 سے یہ سب تقریباً سٹارٹ ہوتے ہیں، کوئی 55 ہے، کوئی 60 ہے، کوئی 65 ہے، کوئی 70 ہے، کوئی 75 ہے، یہی عمریں ہیں۔ اگر آپ اب اگلا اگلی جو عمر ہے 10 سال ہے، 15 سال ہے، 20 سال ہے، 30 سال ہے، کوئی بہت ہے کہ جو سینچری مار لے گا تو اس کے 30-35 سال ہو جائیں گے۔ اچھا وہ جو 30-35 سال ہے نا وہ لگیں گے کہ جیسے بہت بڑی عمر ہے، لیکن اگر آپ پیچھے ماضی میں دیکھیں نا تو یقین کرو دن اور آدھا دن تو بہت دور کی بات ہے، خواب ہی لگتا ہے کہ بھئی جیسے میں اس دن پیدا ہوا، وہ کراچی میں پیدا ہوا، پھر فلاں جگہ، پھر فلاں، بس ایسے ہی 2 سے 2.5 منٹ میں آپ کی ساری زندگی ختم۔ پچھلا یہ جب قیامت میں بھی جائیں گے نا تو یہ پوچھا جب جائے گا بھئی کتنا عرصہ رہے ہو، تو ہر بندہ کہے گا میں تو وہاں دن یا آدھا دن میری زندگی۔ تو ان سے بھی جب پوچھا گیا بھئی کتنا عرصہ، تو انہوں نے کہا لبثنا یومن او بعض یوم، انہوں نے کہا نہیں آپ کو 100 سال گزرے ہیں، اور 100 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے۔ آپ اپنے کھانے پینے کی چیزوں کی طرف دیکھیں تو دیکھا تو اس میں کوئی چیز سڑی ہوئی نہیں تھی، لیکن دیکھا گدھے کی طرف دیکھو، ظاہری بات ہے وہ سارا مل وہ مٹی میں سارا
ختم ہو گیا تھا۔ اللہ نے فرمایا یہ تمہیں اب دیکھو، جس کو جو ہے نا ختم کرنا تھا اس کو کر دیا، جس کو بچانا تھا اس کو بچا دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اب دیکھو اس کے جو ہے نا وہ جانور کو کیسے ہم اس کے گوشت کو آپس میں ملاتے ہیں، اور کیسے پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے سامنے ہی سارے جانور کو ملایا، پہلے ہڈیاں اس کی اور پھر اس کے اوپر گوشت چڑھا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فلما تبین لہ، جب یہ ساری بات دیکھی نا تو کہا اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، مجھے کیا ہو گیا؟ عین الیقین ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ عین الیقین۔ علم الیقین تو ہوتا ہے لیکن عین الیقین، اچھا یہ عین الیقین کا درجہ یہ علم الیقین سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا غیب کا جو علم ہے یہ علم الیقین والا علم ہوتا ہے۔ جب عین الیقین ہوتا ہے تو یہ غیب سے تھوڑا سا نکل جاتا ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صحابہ سے ایک دن بیٹھے ہوئے پوچھا بھائی کس کا جو ایمان ہے وہ قابل رشک ہے؟ تو صحابہ نے کہا فرشتوں کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو سنتے بھی ہے، دیکھتے بھی ہے، یہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ان کے ایمان پر رشک کون سی بات پہ رشک ہے؟ وہ تو ساری چیزیں ظاہری بات ہے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر انبیاء کا، تو انہوں نے کہا انبیاء کے ایمان پہ بھی کوئی رشک والی بات نہیں ہے، کیونکہ انبیاء تو براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی تربیت میں ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا پھر ہمارا یعنی صحابہ کا ڈر کے یہ کہا، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، تمہارے ایمان میں کیا رشک والی بات ہے؟ تم نے نصرتیں دیکھی، جبریل کو دیکھا، اترتے دیکھا، اور ساری جتنی بھی چیزیں، نبی کو اپنے بیچ دیکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مددوں کو اترتے ہوئے ان پر دیکھا۔ تو پھر انہوں نے کہا اللہ و رسول عالم، پھر کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے وہ لوگ ہیں جو آخری زمانے میں آئیں گے، قرآن تو پڑھیں گے، قرآن تو کہے گا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو تو تم اعلون ہو، اور لیکن وہ کبھی بھی وہ تو یعنی اپنی بڑائی اور اپنا جو ہے نا وہ والا دور سوچ بھی نہیں سک رہے ہوں گے کہ ہمیں جو ہے نا وہ والا مقام اور مرتبہ، مار بھی وہ کھا رہے، پیٹ بھی رہے، نہ نبی کو دیکھا، نہ قرآن اترتے دیکھا، نہ جبریل کو آتے دیکھا، نہ کوئی ایسی نصرت دیکھی، پھر بھی وہ ایمان لائے ہیں۔ ان کا ایمان جو ہے نا کیا ہے؟ قابل رشک ہے۔ اسی لیے تو فرمایا کہ جو مجھے دیکھ کے ایمان لائے، آپ نے فرمایا طوبیٰ لمن رآنی، کہ خوشخبری ہو اس آدمی کے لیے کہ جو مجھے دیکھے وآمن بی، اور مجھ پر ایمان لائے۔ لیکن وطوبیٰ 7 مرات، 7 خوشخبریاں اس شخص کے لیے، لمن لم یرنی وآمن بی، جس نے مجھے دیکھا نہیں ہے اور مجھ پر کیا لایا؟ ایمان۔ تو گویا کہ اس کے لیے 7 جو نا خوشخبریاں ہیں ہمارے لیے۔ تو علم الیقین ہے اور ایک عین الیقین ہے۔ علم الیقین تو ظاہری بات ہے آپ کو بتا دیا، آپ نے اعتبار کر لیا، یہ خالص اعتماد پر ہوتا ہے۔ لیکن عین الیقین میں اعتماد نہیں ہوتا، عین الیقین میں تو آپ کو مجبور ہے۔ آپ مثلا میں یہ ادھر جو ہے نا موبائل پڑا ہوا ہے، میں آپ کو کہتا ہوں ادھر موبائل ہے، آپ سب مان لیتے ہیں، یہ علم الیقین ہے، اور یہ مجھ پر اعتماد ہے، اور یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ آپ نے میری بات پر کیا کر لیا؟ اعتماد۔ لیکن اگر میں کہوں یہ موبائل ہے تو میری بات پہ تو اعتماد، اب یہ تو آپ نے دیکھ لیا، دیکھ کے آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ تو جو ہے نا یہ اگلا جو واقعہ بیان کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی پوچھا بھائی مردے کو کیسے زندہ کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا آپ کو یقین نہیں؟ انہوں نے کہا یقین ہے، لیکن میں جو ہے نا وہی عین الیقین حاصل کرنا چاہتا ہوں، آنکھ کو دیکھ کر حال، اور اس یقین کو بڑھانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ جو ہے نا وہ 4 لے لے پرندے، ان سب کو کوٹ دے، کوٹ کے الگ الگ جو ہے پھر مکس کر دے اور 4 پہاڑوں پر الگ الگ رکھ دے۔ اب یہ نہیں پتا کہ بھائی جو ہے نا وہ کون سے پرندے کا کون سا حصہ جو ہے نا وہ کون سے، جیسے بعض روایات میں آتا ہے طوطا لیا، کوا لیا، یعنی پرندے بھی اس نے سارے کیا لیے؟ مختلف لیے ہیں۔ لیکن قرآن کا مقصد ظاہری بات ہے وہ پرندوں کا بیان کرنا نہیں ہے کہ پرندے، اصل مقصد تو یہ ہے کہ اللہ بعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر قادر ہے، اور یہی سمجھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالی۔
وہ سارے جب رکھیں انہوں نے کہا اب بلاؤ ان کو. جب بلایا یاتینہ کا سعیا، وہ سارے دوڑتے ہوئے آ کے وہ اس کا جو ہے نا مختلف جگہوں پہ ان کے جو حصے رکھے ہوئے تھے وہ آپس میں فضا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر دیے، جوڑ دیے. اللہ کے لیے کیا ہے مشکل. آگے یہ اس کے بعد جتنے بھی آیات ہیں نا آخر تک ترتیب کے ساتھ ادھر سارا جو ہے نا وہ مالی معاملات کو بیان کیا گیا. اب مالی معاملات میں صدقہ ایک، دوسرا معاملہ سود، اور نمبر 3 تیسرا معاملہ ادھار دینے اور لینے کے اصول اور ضوابط. یہ جو ہے نا اس کے بعد یہ سارے مسائل بیان کیے ہیں. صدقات کو جو اجر ہے، ثواب ہے، یہ عام عبادتوں سے بڑھ کر ہے. عام عبادتوں میں مثلا نماز پڑھی 10 گنا اجر ملتا ہے بندے کو، لیکن صدقے کا جو ثواب ملتا ہے یہ 700 گنا ملتا ہے. کیونکہ صدقے میں جو ہے نا 2 چیزیں لگتی ہے. نماز میں تو صرف آپ کے جسمانی جو ہے نا ایفرٹ ہے، لیکن صدقے میں جسمانی بھی ہے اور مالی بھی ہے. آپ کہیں گے جسمانی کیسے ہیں؟ ظاہری بات ہے یہ پیسہ کمانے کے لیے محنت کی ہے نا، تو وہ جسمانی ایفرٹ بھی ہوئی، اور اب آپ وہ جو جس کے لیے مشقت کی ہے اور جس کو بڑی مشکل سے کمایا وہ اللہ کی رضا کے لیے کسی کو دے رہے ہیں، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر اور ثواب بھی زیادہ جو ہے نا دیتے ہیں. لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے دونوں طریقے جائز ہے. چھپ کے بھی جائز ہے، لوگوں کے سامنے دینے کی بھی گنجائش ہے. لیکن اصل آپ کی نیت کیا ہے؟ اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ بھئی یہ بندہ ہے جس کو میں جانتا ہوں کہ یہ ضرورت مند ہے، لیکن عام روٹین میں جو ہے نا یہ کسی سے مانگتا بھی نہیں ہے اور لوگ سمجھتے ہیں باقی کہ نہیں یہ ضرورت مند نہیں ہے، تو اگر اس نیت سے دے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ نہیں یہ بندہ ضرورت مند ہے تاکہ لوگ اس کی ضروریات پوری کرے، اگر یہ نیت ہو تو آپ جو ہے نا کھل کی بھی دے سکتے ہیں. لیکن اگر مقصد یہ ہو کہ بھئی لوگوں کو پتہ چلے کہ بھئی یہ جو ہے نا کرنل صاحب ہے، میجر صاحب ہے، بریگیڈیئر صاحب ہے، یہ بھی اللہ کے راستے میں بڑا خرچ کر رہے ہیں، تو اگر یہ والی نیت ہو تو ظاہری بات ہے یہ اپنے صدقے کو برباد کرنے والی بات ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وہ کھل کے بھی خرچ کرے اور چھپ کے بھی خرچ کرے، لیکن میں نے کہا دونوں میں آپ کی نیت پہ کرتا ہے ڈیپینڈ. یا پھر بسا اوقات اگلے بندے کے اس پہ، بعض لوگ ہوتے ہیں اگر آپ کسی کے سامنے اس کو دے تو شاید وہ اپنے لیے اس کو اچھا نہیں سمجھتا، اگر آپ چھپ کے دے تو شاید وہ لے لیتا ہے، اس لیے یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ صدقہ دیتے وقت کسی کو اذیت اور احسان اس پر نہ جتلاؤ. آپ نے صدقہ دے دیا، بس دے دیا، بھول جائے آپ کے کس کو دیا، اذیت نہ دے. اور ہمارے جو ہے نا وہ علاقے میں تو بلکہ ادھر بھی ہمارے علاقے میں جس بندے کو بندہ زکوٰۃ دیتا ہے نا تو اس بیچارے کی سارے سال جو ہے نا وہ آئی ہوئی ہوتی ہے. وہ جو ہے نا فصل کی کٹائی میں بھی اسی کو بلاتے ہیں جس کو زکوٰۃ دی ہوتی ہے. جب تریشر کا موقع ہوتا ہے اس پہ بھی اسی کو بلاتے ہیں. جب گھر کا چھت کی بھرائی ہوتی ہے اس میں بھی اسی کی آئی ہوتی ہے. اچھا وہ بیچارہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا دل نہیں کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ آتا ہے. آتا کیوں ہے؟ اس لیے آتا ہے کہ یار زکوٰۃ دیتا ہے، اگر میں نہ جاؤں تو یہ جو ہے نا وہ زکوٰۃ نہیں دے گا. میں جو ہے نا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے، یعنی یقین کرو ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ، میں جو ہے نا تھوڑا سا کھل کے کہہ دیتا ہوں تاکہ چیز سمجھ میں آ جائے. بہت سارے لوگوں کے پاس مثلاً 15,000 20,000 روپے میں NCB رکھا ہوا ہوتا ہے. اچھا وہ NCB رکھا ہوتا ہے 15-20، حالانکہ مارکیٹ ریٹ شاید 15 اور 20,000 روپے نہ ہو، اس سے زیادہ ہو، لیکن چونکہ یہ زکوٰۃ دے رہا ہوتا ہے اس کو منتھلی. اچھا یہ زکوٰۃ دینے والا بھی سمجھ رہا ہے کہ میں 15-20,000 روپے تنخواہ دے رہا ہوں اور ساتھ میں کیا دے رہا ہوں، زکوٰۃ بھی دے رہا ہوں. اور وہ NCB یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یار تنخواہ تو کم دیتا ہے لیکن صدقہ اور خیرات دیتا ہے. یہ صدقہ اور خیرات یہ زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے، یہ ذہن نشین کر لے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو جو اس کی تنخواہ ہے، جو مارکیٹ ریٹ ہے،
اس کے مطابق دے دی جائے۔ اس کے بعد یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، جس کو زکوٰۃ دے دی اس سے زندگی جو ہے نا پانی بھرانا بھی اس سے، یہ بھی اس سے۔ اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بھائی جو ہے نا آپ کے پاس جو نوکری کر رہا ہے بندہ، کام کر رہا ہے، اس نوکر کو آپ نے مثلاً 4 کام بتائے ہیں کہ بھائی آپ نے روٹی پکانی ہے، پانی لانا ہے، سبزی لانی ہے، اور دھوبی کے پاس کپڑے لے کے جانے ہیں۔ یہ 4 کام ہیں آپ کے۔ اچھا، آپ یہ 4 کام وہ کر رہا ہے، 10,000 ہے، 5,000 ہے، جو بھی طے ہوا، ظاہری بات ہے وہ تو ایگریمنٹ ہے دونوں کا، شریعت اس میں آپ کو اختیار دیتی ہے۔ لیکن اگر جو ہے نا وہ زکوٰۃ دے رہا ہے، زکوٰۃ دینے کے بعد پھر 4 کاموں کے ساتھ 2-3 کام اور بھی لگا لیتا ہے، تو یہ بھی شرعاً درست نہیں ہوگا۔ یہ ہے من والاذی، اذیت دینا زکوٰۃ دینے کے بعد۔ پھر کبھی جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے یا جو ہے نا وقتاً فوقتاً اس کو یاد دہانی کرانا کہ ہاں میں تو آپ کو زکوٰۃ دیتا رہتا ہوں، یہ من اور اذی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ احسان جتلا کر، اذیت دے کر اپنے جو ہے نا صدقے کو باطل نہ کرو۔ اگر یہی کچھ کرنا ہے تو آگے فرمایا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی۔ بھائی جب آپ کے پاس کوئی بندہ لینے آئے نا تو اس کو یہ کہہ دینا کہ اللہ کے لیے معاف کرو، یہ بہتر ہے کہ آپ اس کو صدقہ دو، اور اس صدقے کے بعد اس کو کیا کرو۔ اب مثلا صدقے کے بعد اذیت دینا، آپ نے 2 روپے دے دیے اور وہ بیچارہ جا رہا ہے اور آپ ہٹے کٹے ہو اور جو نا مانگتے ہو، بھائی اگر ہٹا کٹا اس کو کہہ دینا ہے دینے کے بعد تو بھائی نہ ہی دو، اور اس کو کہو کہ اللہ کے لیے کیا کرو، معاف کرو، ایسا جملہ کہ جس سے اس کو اذیت۔ دیکھو ہمارا جو نا ایک اور المیہ ہے، جو دینے والا ہوتا ہے نا، دینے والا، اس نے جو لینے والا ہوتا ہے اس کی حدیثیں اور اس کی آیات یاد کی ہوتی ہے، اور جو لینے والا ہوتا ہے نا اس نے دینے والے کی آیات اور حدیثیں یاد کی ہوتی ہے۔ حالانکہ اصولی طور پر مثلا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، بھائی یتیم کو آپ نے غصہ نہیں کرنا، ڈانٹنا نہیں ہے، اور سائل کو آپ نے جھڑکنا نہیں ہے۔ یہ سائل کے لیے نہیں ہے، یہ دینے والے کے لیے ہے۔ سائل کے لیے کیا ہے کہ جو بندہ کسی کے سامنے ہاتھ جو ہے نا پھیلاتا ہے تو قیامت والے دن اس کا جو ایک دڑ ہوگا، ایک شق ہوگا، یہ جو ہے نا فالج زدہ ہوگا، ساقط ہوگا، گر رہا ہوگا، یہ اس کے لیے ہے۔ اب میں نے وہ والی آیت یاد کی، وہ والی حدیث یاد کی، حالانکہ وہ میرے لیے نہیں ہے۔ میرے لیے تو یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی مانگنے آیا اور اس نے کہہ دیا اللہ کے لیے دے دو، آپ کا معاملہ ختم۔ اب آپ کو اس کی ویریفیکیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جب اس نے اللہ کا نام لے لیا نا تو جتنا آپ کے بس میں ہے وہ دے دو، اور اگر نہیں دینا چاہتے ہیں تو اس کو پیار سے کہو یار ٹھیک ہے اللہ کے لیے معاف کر دو، میرے پاس اس وقت دینے کو کچھ نہیں ہے۔ اچھا، یہ اس لیے آخری جو بات ہے جو ادھر اس آیت میں خرچ کرنے سے متعلق ہے، وہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ۔ یہ بڑا عجیب جو ہے نا وہ مصرف ہے، یعنی وہ فقیر لوگ احصروا فی سبیل اللہ جو اللہ کے راستے میں گر گئے ہیں۔ اب اللہ کے راستہ کیا ہے؟ مجاہد ہے، جہاد ہے، اللہ کے دین کے لیے انہوں نے اپنا آپ وقف کر دیا۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، اب دین کے لیے اپنا آپ وقف کرنے کے بعد وہ ان کی طاقت نہیں ہے کہ وہ گھومے پھرے۔ اب ظاہری بات ہے کمانے کے لیے کسی جگہ پہ جانا پڑتا ہے، آپ کو کاروبار کرنے کے لیے آپ کو گھومنا پھرنا پڑتا ہے، نوکری کے لیے آپ کو گھومنا پھرنا پڑتا ہے۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ یہ طاقت نہیں رکھتے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اب جیسے مثلا میں یہ آج کل کے زمانے میں آپ کے مسجد کا جو امام ہے یہ لا یستطیعون ضربا فی الارض ہے، یہ زمین میں ظاہری بات ہے اس کے جو نظام الاوقات ہے وہ ایسے بنے ہوئے ہیں کہ وہ نہیں جا سکتا۔ اسی طرح وہ آپ کا مؤذن ہے جو اذان دیتا ہے، اسی طرح مسجد کا جو خادم ہے، یہ اسی طرح دین کا جو طالب علم ہے جو اس مقصد کے لیے پڑھ رہا ہے کہ میں نے دین دنیا میں پھیلانا ہے، اسی طرح اللہ کے راستے میں لڑنے والا مجاہد ہے، یہ سارے لوگ جتنے بھی ہیں یہ للفقراء الذین احصروا فی
فی سبیل اللہ ہے لا یستطیعون ضربا فی الارض، یہ زمین میں اچھا یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، کپڑے ان کے بڑے ٹھیک ہوتے ہیں، بڑے زبردست ہوتے ہیں، ویسٹ کوٹ بھی اچھی ہوتی ہے، کپڑے بھی ان کے صاف ستھرے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آتے بھی بڑی شان سے ہے، یحسبهم الجاہل، ناسمجھ آدمی سمجھتا ہے اغنیاء کہ بھئی یہ تو کیا ہے، مالدار ہے، ان کے پاس تو پیسہ ہے، من التعفف، کیوں؟ اس لیے کہ یہ سوال نہیں کرتے ہیں، یہ لوگ مانگیں گے نہیں، یہ سوال نہیں کرتے ہیں، تعرفهم بسیماہم، اے تم ان کے جو نا چہرے سے پہچانو کہ ان کے چہرے پر کہیں جو نا وہ غم کے اثرات تو نہیں ہے، کہیں وہ پریشانی میں تو نہیں ہے، پریشانی کپڑے سے ظاہری بات ہے چہرے کی پریشانی کو چھپایا نہیں جا سکتا، تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا، اور یہ کسی سے جو ہے نا وہ لپٹ کر، لحاف اصل میں کہتے ہیں وہ جو ہے نا لحاف کو، لحاف بن کر کمبل بن کر چمٹتے نہیں ہے کسی کے ساتھ کہ دو، وما تنفقوا من خیر فإن اللہ، یہ جو ہے نا مصرف ہے کہ جو ان سارے مصارف میں سب سے آخر میں اور الگ کر کے بیان کیا کہ اس مصرف پہ بھی خرچ کر لیا کرو۔ اس لیے ایسے لوگوں کو کہ جو مثلا بسا اوقات یہ جو ہماری کالونی ہے، اس کالونی میں ایسے لوگ بھی ہے، ممکن ہے کہ وہ جو ہے نا ان کو ضرورت ہو، یعنی وہ ہو سکتا ہے کہ بھئی وہ میجر ریٹائر بندہ ہو، ضروری نہیں ہے کہ ظاہری بات ہے کسی کی 70 75 80 ہزار روپے مثلا اگر اس کی پینشن ہے، ایک مطلب ہے مثال ہے 70 75 ہزار پینشن میں، اور اس کے اگر 3 4 5 بچے ہیں تو ظاہری بات ہے عسکری 14 میں اس پیسوں پہ گزارا نہیں ہوتا، اس میں گزارا نہیں ہوتا، یہ وہ ضرورت مند ہے، ہاں لیکن اس کو پھر ظاہری بات ہے زکوٰۃ دے کے نہ دی جائے، اگر آپ سمجھتے ہیں اس کو زکوٰۃ دے کے نہیں بلکہ اس کو اس کے اوپر احسان، وہ جو ہے نا احسان کیے بغیر اور زبان سے کہ بھئی جو ہے نا سر میں یہ آپ کے لیے گفٹ لے کے آیا ہوں، یہ میں آپ کے لیے تحفہ لے کے آیا ہوں، آپ تحفہ دے کے دے دے اس کو، زکوٰۃ دے کے اور زکوٰۃ کہہ کے اس کو نہ دے، یہ جو ہے نا خرچ کرنے کا، یہ ساری ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ بیان کر کے اب جو ہے نا اگلا جو بیان کر رہا ہے جو بندہ کیا کرتا ہے، سود کھاتا ہے، الذین یأکلون الربا، جو سود کھاتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان، جیسے کوئی بندہ جس کو جن نہیں چڑھے ہوتے ہیں یا شیطان اس کو چڑھا ہوا ہوتا ہے اور وہ کبھی یوں جا رہا ہوتا ہے کبھی یوں، یہ اسی طرح قیامت والے دن جو ہے نا وہ ہوں گے، اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی جو ہے نا وہ سود میں فائدہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں وہ کہتے ہیں دونوں برابر ہے، جو بیع ہے وہ کہتے ہیں یار جب آپ نے کوئی پلاٹ کسی کو بیچ دیا 10,000 روپے آپ کو نفع ہو گیا، تو وہی جو آپ نے پیسے بینک کو دے دیے وہ بینک والوں نے 10,000 آپ کو دے دیے، تو دونوں تو سیم ہے نا، برابر ہے، دونوں میں کوئی فرق تو نہیں ہے۔ یہ کہتا ہے انما البیع مثل الربا، حالانکہ احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ بھئی بیع تو حلال ہے لیکن ربا کیا ہے، حرام ہے۔ ربا کی 2 قسمیں ہیں، ربا الفضل ہے، ربا النسیہ ہے، اور اس کی تفصیلات ہے، انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اس پہ کل بات کریں گے۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔